تجارت کے سلسلے میں جانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سالہ زندگی میں 12 سال کا بچہ اگر ہمارے 12 سال کے بچے کو ڈھنگ سے بولنے کا بھی اگر سلیقہ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا ہے، بچہ اچھا بولنا جانتا ہے، بچہ اچھی طرح دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے یہ جانتا ہے، لیکن شان میرے اور آپ کے نبی کی کہ 12 سال کی عمر میں ملک شام تجارت کے لیے جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں بہت عرصہ میں نے تجارت کی لیکن جو مجھے اس تجارت کے اندر نفع ہوا وہ کبھی نہیں ہوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا نبی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا وہ صرف آپ کے بزنس مائنڈ کی بنیاد پر ہوا۔ اس ٹائم نبوت کا تو اعلان ہی نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اعلان نبوت تو فرمایا ہی نہیں تھا، یعنی لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 18 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ آپ تشریف لے گئے، اور جب آپ کے تذکرے ہوئے کہ تجارت کے سلسلے میں مکہ سے ایک شخص شام آتا ہے جو بہت با کمال ہے، بہت ایماندار ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تجارت میں مہارت کی بنیاد پر نبی پاک کی تعریف سن کے نبی پاک کو یہ آفر کیا کہ اگر آپ میرا مال فروخت کرنے کے لیے لے جائیں تو میں جو دوسروں کو معاوضہ دیتی ہوں آپ کو ڈبل دوں گی۔ کیا بات ہے! غور کریں نبی پاک کی زندگی، حضرت خدیجہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتی ہے کہ جو دوسروں کو نفع دیتی ہوں آپ کو ڈبل دوں گی، اور جب گئے اور واپس آئے اور ساتھ ساتھ میں تجارت کے ساتھ جو باقی معاملات آپ کے دیگر خادموں نے دیکھے اور آ کے حضرت خدیجہ سے کہا تو سب سے پہلے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ نکاح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا کہ میرا نبی تم سب کے لیے آئیڈیل ہے، تم سب کے لیے رہنما ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اور قرآن پاک سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نبی اور قرآن دونوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم نے قرآن کو صرف برکتاً پڑھنا سمجھ لیا، ہم نے نبی کا ذکر ایک آدھ بار کر لینا کافی سمجھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ساری زندگی بھی اگر پڑھتے پڑھاتے رہے تو حد پوری نہیں۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری مسلم حدیث کی جتنی بھی کتابیں ان میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے باب الطب۔ بے شک طب کا معنی علاج و معالجہ۔ ساری احادیث کی کتابوں کے اندر باب الطب یہ ایک مستقل باب ہے، مستقل چیپٹر ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاج و معالجے کا طریقہ کیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صرف نماز اور روزہ سکھا کے چلے گئے، دیگر اینگلوں سے نبی پاک کی ذات ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے ہم کبھی تصور ہی نہیں کرتے۔ باب الطب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاج و معالجے کے طریقے بتائے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی انہی حدیثوں کو نچوڑ کر بہت سارے علاج بنائے گئے ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ سنت سے لیا گیا ہے، یہ حدیث سے لیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے علاجوں میں انہی کی برکتیں ہوتی ہیں۔ حجامہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حجامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مستقل ایک علاج تھا۔ اکثر بیماریوں والے، زیادہ تر بیماریوں والے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ حجامے کا حکم دیتے۔ حجامے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے جانوروں کے سینگ لے کر انسان کے جسم کے مختلف حصوں سے جو
خون خراب ہو جاتا ہے اسے نکالا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مستقل اور سب سے محبوب علاج کا طریقہ تھا۔ آج کے دور میں اس کو بہت زیادہ یہ رائج ہے، نام الگ ہے، اس لیے حجامہ کا نام لے کے ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ حدیث پاک کا علاج ہے، کیونکہ ہم حدیث ہی کو نہیں جانتے، اس علاج کو تو سارے جانتے ہوں گے، لیکن حدیث میں یہ ہے، اصل وہاں سے ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حدیث سے واقف نہیں ہیں۔ حجامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب طریقہ تھا جس کے ذریعے سے آپ اپنے بیماروں کا علاج کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے آج کے دور میں کپنگ تھراپی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جس ملک میں آبادی زیادہ ہو وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ چائنا بہت بڑی آبادی والا ملک ہے، اس نے اس علاج کو اپنا نیشنل علاج بنایا ہوا ہے۔ جو حجامہ تھا اللہ کے رسول کی حدیث میں جس کا ذکر ہے کہ جسم کے فضول خون کو اس وقت آلات نہیں تھے تو وہ سینگ کے ذریعے سے، جانوروں کے سینگ کے ذریعے سے سوراخ کر کے اس طرح نکال دیا جاتا تھا۔ آج اس کے لیے مشینیں ہیں، سسٹم ہے، لیکن یہ ذکر کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ میرے نبی کی برکت سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ ذکر کرتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ایز اے علاج تو اس کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ایز اے حدیث ہم نہیں جانتے۔ اسی کو اگر ہم حدیث کے طور پہ جانتے ہوں، حدیث سمجھ کر عمل کرتے ہوں، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پہ ہمیں یقین ہے کہ واقعی رسول گرامی وقار کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے ہر اعتبار سے آئیڈیل بنایا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے ہم رسول پاک کی ذات کو دیکھ لیں، کہیں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی طرح سے اس ذات نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ یار ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا کہ سب کے لیے بنایا ہے، لکم، تم سب کے لیے بہترین آئیڈیل بنایا ہے، صرف اپنے نبی کی ذات۔ جب اتنی بڑی ذات ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہمیں ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم لو لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الطب کے اندر بہت ساری بیماریوں کے بہت سارے علاج بتائے، اور ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جن کو بطور شفا دودھ شہد وغیرہ کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ہمیں معلومات نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ رسول وقار کو صرف اس اعتبار سے پڑھ لیں کہ نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا، بات ختم۔ لیکن اللہ کہہ رہا کہ یہی حد نہیں ہے میرے نبی، تم سب کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر فن میں، ہر شعبے میں اگر کوئی ذات آئیڈیل ہے تو وہ میرے نبی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ گئے، جا کے شہد پلایا، آرام نہیں ہوا، واپس آیا یا رسول اللہ آرام نہیں ہوا، پھر فرمایا جاؤ جا کے شہد پلاؤ، پھر چلے گئے۔ چونکہ صحابی ہے، رسول کی بات پہ یقین ہے، بے شک یہ نہیں پوچھ سکتے کہ پہلے بھی پلایا فرق نہیں ہوا پھر کیوں پلاؤ۔ صحابی ہے، بارگاہ رسول کے آداب جانتے ہیں، پھر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر آئے یا رسول اللہ آرام نہیں، تیسری مرتبہ پھر اللہ کا رسول فرماتے ہیں جاؤ جا کے شہد پلاؤ، اور پھر حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ آرام نہیں ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقین دیکھیں۔ اور پھر چوتھی مرتبہ جب جاتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر پلایا، جا کے اسے شفا حاصل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقین دیکھیے، فرمانے والی ذات رسول کی 4 مرتبہ فرمایا۔ میرا اور آپ کا معمول کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں دنیا بہت ترقی یافتہ ہے، یہ سچ ہے اپنی حیثیت سے،
لیکن اس حیثیت سے کوئی سچائی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے برابر کہیں سچائی. بے شک. بے شک. میں اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ایک مرتبہ دوائی لیں گے آرام نہیں ہوگا, دوسری بار جا کے کہیں گے آرام نہیں ہوگا, زیادہ تر چانس یہ ہے کہ وہ دوا چینج کر دے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر وہی دوا دے دے گا. ممکن ہے بہت کانفیڈنس ہوگا, بہت اعتماد ہوگا اپنی ذات پہ, تو دوسری بار بھی کہہ دے گا پھر یہی دوائی استعمال کرو. تیسری بات تو 100% ہے کہ اس نے دوائی چینج کرنی ہے, اور اگر نہیں بھی کرتا تو ہم نے ڈاکٹر چینج کر لینا. دو میں سے ایک آپشن ہوگا. لیکن کمال نبی کی ذات, ایک ہی بات کا بار بار جاؤ شہد پلاؤ, اس لیے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. جب اللہ نے اسے شفا والا بنایا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کوئی استعمال کرے اور اسے شفا نہ ملے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا فرمان جھوٹا ہو. اور صحابی کا یقین بھی اتنا کمال کہ 4 مرتبہ گئے, ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا یا رسول اللہ 2 بار پلا دیا, 3 بار پلا دیا, نہیں, صرف جا کے بتایا یا رسول اللہ شفا نہیں ملی, فرمایا جاؤ پلاؤ, فوراً اٹھ کے چلے جاتے اور جا کے پلا. میرے اور آپ کے نبی نے صحیح معنوں میں اللہ نے جس مقصد کی, عظیم مقصد کی خاطر آپ کو پیدا فرمایا, مبعوث فرمایا, آپ نے وہ حق ادا کیا ہے کہ وہ ساری باتیں ہم تک پہنچا.